السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں اس وقت شارجہ میں موجود ہوں اور یہاں پر ایک پبلک پلیس میں بیٹھا ہوں۔ یہاں سے کچھ دور، تھوڑا سا دور جو ہے نا، ایک جگہ پہ ہم گئے تھے۔ 1 کلومیٹر کا یا 1.5 کلومیٹر کا فاصلہ تھا۔ تو وہاں پر دوست نے بتایا کہ وہ جو بلڈنگ جہاں پر ہم گئے تھے نا، اس کے نیچے ایک پارکنگ ایریا ہے۔ وہ مکمل جو پارکنگ ایریا ہے نا، وہاں پر کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے، لیکن وہ بتا رہے تھے کہ یہاں پر نا رات کے وقت کچھ ایسی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں۔ وہ ان کی نا 5ویں منزل پر ان کی رہائش ہے، اور 5ویں منزل سے وہ مجھے بتا رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ جو نیچے کچھ گاڑیاں کھڑی ہیں، اور ان گاڑیوں کے درمیان میں نا شاید کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے، اور اس کا جو مطلب ہلکا سا جو ہے نا وہ سایہ اس کا نظر آ رہا ہے، کیونکہ اس طرح کا کچھ سسٹم تو نہیں ہے، شیڈ بنے ہوئے ہیں اور کچھ اس طرح کا ماحول ہے کہ وہ مطلب دیکھنا تھوڑا مشکل ہی ہوتا ہے گاڑیوں کو۔ لیکن جس جگہ پر شیڈ نہیں ہے نا، وہاں پر نیچے 2 گاڑیوں کے درمیان میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے۔ تو پہلے تو وہ کہتے ہیں میں نے تو اس چیز کی ٹینشن نہیں لی، میری مطلب وہاں پہ وہ اس جگہ پر میری گاڑی نہیں تھی، میری گاڑی دوسری لوکیشن پر تھی۔ تو جو بھی تھا، مجھے اس کی کوئی پریشانی نہیں تھی۔ بہرحال وہ اپنے نا بالکنی سے اس کو دیکھتے رہے۔ تو وہ شخص بیٹھا ہوا ہے آرام سے، نہ وہ ہل رہا ہے نہ کچھ کر رہا ہے۔ تو وہ انہوں نے نا تھوڑا سا سوچا کہ میں اس کو اگر آواز دیتا ہوں تو ظاہر ہے پیچھے گھر والے بھی پریشان ہوں گے۔ تو میں ایسا کرتا ہوں، میں نیچے جاتا ہوں، اس کو پوچھتا ہوں کہ کیا مسئلہ ہے، تم یہاں پر کیوں اس وقت رات کو بیٹھے ہوئے ہو؟ تو کہتے ہیں میں نیچے اترا بلڈنگ سے، لفٹ کے ذریعے میں نیچے آیا۔ جب میں پارکنگ کی اس ایریا میں پہنچا نا، تو میں نے دیکھا وہ گاڑیوں کے درمیان میں تو ادھر کوئی بھی نہیں تھا، بالکل وہ خالی جگہ تھی۔ میں بڑا حیران ہوا، میں نے یہ سوچا کہ شاید وہ جو بھی تھا نا اس کو پتہ چل گیا، اس نے مجھے دیکھتا ہوگا بالکنی سے۔ تو جب میں پیچھے آیا ہوں اپنے روم کی طرف، تو اس نے دیکھ لیا ہوگا کہ یہ بندہ اب نیچے آ رہا ہے یا شاید آ جائے گا نیچے۔ لیکن اتنی فراست تو نہیں ہوتی بہرحال کسی کی بھی۔ وہ نا کہتے ہیں میں نے تو خیر آئی گئی بات کر دی، میں نے دیکھا، میں بڑا حیران بھی ہوا کہ اتنی دیر سے وہ بندہ تقریباً آدھے گھنٹے سے ادھر بیٹھا ہوا ہے، اور میں جب نیچے آیا ہوں تو اب وہ نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں میں نا واپس اپنے روم میں آ گیا۔ اب روم سے آ کے نا تو مجھے پھر سے ذرا طلب ہوئی کوئی سگریٹ وغیرہ پینے کی، تو میں پھر بالکنی کی طرف آیا۔ میں نے دیکھا تو وہ بندہ سیم اسی پوزیشن پہ وہاں پر ہی بیٹھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں میں اب بہت زیادہ حیران ہو گیا کہ ایک لمحے کے لیے میں نیچے گیا اور اس کو میں نے دیکھا تو ادھر کوئی بھی نہیں ہے، لیکن اب یہ بندہ کدھر سے آ گیا؟ ہو سکتا ہے کہیں آگے پیچھے ہوا ہو، کوئی اس کو پیشاب کی حاجت ہو گئی ہو تو وہ کہیں بیٹھ کے پیشاب وغیرہ کر آیا ہو۔ مطلب اتنی اوپر سے 5ویں منزل سے یہ تو مطلب محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ اس کی حالت کیسی ہے، اور پھر اندھیرا بھی تھا۔ کہتے ہیں میں بہت حیران ہوا، پھر میرا دل کیا کہ میں اس کو آواز دے دوں، لیکن پھر میں نے سوچا، پھر وہی بات ہے کہ پیچھے جو لڑکے روم میں سو رہے ہیں وہ پھر پریشان ہو جائیں گے۔ خیر میں کہتے ہیں تھوڑی دیر رکا، اور میں نے سگریٹ وغیرہ پورا پی لیا نا جب، تو پھر میں نیچے آیا، دوبارہ سے نیچے آیا۔ میں نے سوچا کہ یار یہ بندہ آخر کیا کر رہا ہے ادھر، یہ ہماری پارکنگ ایریا ہے تو یہاں پر یہ کیا کر رہے ہیں۔ اب جب کہتے ہیں میں واپس نیچے آیا تو دوبارہ سے وہی حال ہے، وہ بندہ ادھر موجود نہیں ہے۔ کہتے ہیں اب میں تھوڑا سا جو ہے نا وہ ڈر بھی گیا، لیکن میں نے پھر بھی تھوڑی سی ہمت کی، اور میں نا تھوڑا سا بلڈنگز کے آگے پیچھے گھومنے لگا۔ ایک پوری بلڈنگ کا میں چکر لگا کے نا واپس آیا، تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر تو مجھے کوئی شخص نہیں نظر آ رہا۔ ایک دو مجھے رائڈرز نظر آئے، یہ وہ جو ہوتے ہیں اس کے نون کے رائڈر تھے یا طلبت کے رائڈر تھے۔ تو وہ ان کا ہوتا یہ کہ وہ رات کو بعض اوقات لیٹ فارغ ہوتے ہیں اور لیٹ وہ اپنی بلڈنگز میں پہنچتے ہیں۔ تو کہتے ہیں مجھے ایک دو رائڈرز نظر آئے، بس وہ اپنی بائک پارک کر رہے تھے اور وہ جا رہے تھے۔ کہتے ہیں میں ان سے بھی کیا پوچھتا کہ ادھر کوئی آدمی کو دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا۔ میں واپس آیا، پھر میں انہی گاڑیوں کے پاس آیا تو ادھر کوئی بھی نہیں تھا۔ کہتے ہیں میں واپس اوپر آ گیا۔ اب پہلے تو میں اپنے جا کے بیڈ پہ بیٹھ گیا، سونے لگا۔ پھر میں نے سوچا یار میں اٹھ کے دیکھوں تو صحیح تھوڑا سا کہ کیا معاملہ ہے۔ کہتے ہیں میں دوبارہ بالکنی میں آیا تو وہ شخص ادھر ہی بیٹھا ہوا تھا۔
کہتے ہیں میں تو اب بالکل ڈر گیا، اور میرے جو ہے نا وہ طوطے ہی اڑ گئے کہ یہ کوئی آدمی نہیں ہے، اور میں 2 دفعہ نیچے سے اسی جگہ سے ہو کر آیا ہوں۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا معاملہ ہوگا تو مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دیتا۔ اچھا وہ رات جو ہے نا وہ کہتے ہیں گزر گئی، میں واپس آیا اور میں بڑی مشکل سے جو ہے نا وہ سو گیا۔ اب نیکسٹ ڈے کیا ہوا، کہتے ہیں میں جب آیا تو میں نے اپنی گاڑی پارک کی اور میں تھوڑا سا نا اسکرول کرنے لگا، ادھر ادھر پھر کے دیکھنے لگا کہ یار کوئی آدمی ہے تو نہیں ادھر، اور تھوڑا مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا، لیکن اس وقت چونکہ 9 بجے کا ٹائم تھا تو کچھ لوگ آ جا بھی رہے تھے، گاڑیاں پارکنگ سے نکل بھی رہی تھیں، آ بھی رہی تھیں، میں تھوڑا جو ہے نا وہ ذرا ریلیکس تھا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن میں نے بہرحال گاڑیوں کے آگے پیچھے تھوڑا پچھلی سائڈ سے جا کے بھی دیکھا، کوئی بندہ نہیں تھا ادھر۔ کہتے ہیں اب میں چلا گیا، جا کے روم میں جو اپنے معاملات ہوتے ہیں وہ کرنے لگے، کھانے شانے کھائے۔ اب جب میں کہتے ہیں رات ہوئی نا، تقریباً 1 ڈیڑھ کا ٹائم تھا، تو میں نے کوشش کی، میں نے کہا چلے میں اٹھتا ہوں ایک دفعہ دیکھوں تو صحیح۔ کہتے ہیں میں نے ادھر جا کے دیکھا تو ادھر فی الحال کوئی بھی نہیں تھا۔ کہتے ہیں میں بڑا خوش ہو گیا، میں نے کہا اچھا وہ ہو سکتا ہے کچھ واقعی کوئی انسیڈنٹ ہی ہے، کہ مطلب اس دن وہ بندہ ایک دفعہ آ گیا، ایک دفعہ چلا گیا، پھر آ گیا، ہو سکتا ہے اس طرح کا کچھ ہوا ہو۔ لیکن کہتے ہیں میں نے پھر نہ ادھر بیٹھ کے تو میں نے سگریٹ لگا لیا۔ اب جب سگریٹ میں پی رہا تھا تو اسی دوران میں نے اچانک ہی ایسے ہی، مطلب انٹینشنلی میں نے ادھر نہیں دیکھا، لیکن اچانک ہی میری نظر پڑی تو وہ بندہ پھر ادھر ہی بیٹھا ہوا، وہی 2 گاڑیوں کے درمیان۔ کیونکہ یہاں پر ہوتا ہے نا اس طرح کے، وہ گاڑیوں کا نا نمبر، فلیٹ نمبر لگا ہوتا ہے پارکنگ میں بھی، کہ یہاں پر اس پارکنگ میں فلاں فلیٹ نمبر والے کی گاڑی کھڑی ہوگی، تو گاڑیاں بھی سیم تھیں وہاں پر ہی اپنی لوکیشن پر، اور وہ بندہ ادھر بیٹھا ہوا۔ کہتے ہیں اب جو ہے نا مجھے لگا کہ شاید یہ سگریٹ میں کچھ پرابلم ہے، مجھے یہ سگریٹ پیتا ہوں تو کچھ بندہ نظر آنے لگ پڑتا ہے۔ میں نے خیر اٹھا، کہتے ہیں اٹھ کے جا کے میں نے نا منہ ہاتھ دھویا، آ کے میں نے دوبارہ جب ادھر دیکھا تو وہ بندہ پھر ادھر ہی موجود تھا۔ اب کیا کرنا تھا، میں نے پھر وہی اپنے دل میں سوچا، میں نے کہا یار آج میں اس کو پکڑ کے رہوں گا ہر حال میں۔ اب میں نیچے گیا، نیچے جا کے میں دیکھا، ادھر چلتا پھرتا میں دیکھتا رہا، لیکن مجھے وہ بندہ نظر نہیں آیا۔ کہتے ہیں اب جب میں نے یہ سوچا کہ میں اب واپس اپنے روم میں، تقریباً 15 منٹ ادھر پھرنے کے بعد میں نے یہ بات سوچی کہ اب میں واپس اپنے روم میں جاؤں گا، تو اب میں روم کی طرف جا رہا تھا تو ان 2 گاڑیوں کے پاس سے گزرنا تھا، تو میں نے یار پھر سرسری سی نظر ماری، میں نے کہا یار میں دیکھوں تو صحیح ادھر کوئی ہے کہ نہیں۔ تو جیسے ہی چلتے چلتے میری نظر ادھر گئی تو ادھر ایک آدمی کھڑا ہوا تھا، ہے وہ آدمی کی شکل کا تھا، لیکن اس کی ہائٹ جو تھی وہ ایک عام آدمی سے شاید 2-2.5 فٹ زیادہ تھی۔ وہ کھڑا ہوا تھا دونوں گاڑیوں کے درمیان میں، اور وہ میری طرف ایسے دیکھ رہا تھا، گور رہا تھا، جیسے کھڑے ہو کے نا وہ آپ نے کسی فلم وغیرہ کا پوسٹر دیکھا ہو تو اس میں وہ آدمی جو ہوتے ہیں نا وہ اس طرح ہاتھ کڑا کر تو وہ کھڑے ہوتے ہیں، تو ایسے ایکشن ہیرو کی طرح۔ لیکن وہ اس کے نہ کپڑے واضح تھے، نہ اس کا چہرہ واضح تھا، نہ اس کا، بس ایسے کوئی بلیک شیڈو تھا، وہ پورا اوپر سے لے کے اینڈ تک، پاؤں تک وہ بلیک شیڈو کی شکل میں تھا۔ اور جس طرح یہاں پر عرب میں ہوتا ہے کہ لوگوں نے جبہ پہنا ہوتا ہے، وہ جبہ ٹائپ اس نے پہنا ہوا تھا، اور وہ مطلب پہنا ہوا تھا یا نہیں پہنا ہوا تھا یہ مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن اس وقت اس کو دیکھ کے میرے حواس جو تھے نا وہ بس اڑ گئے۔ میں سوچ رہا تھا اب میں کیا کروں یہاں پر، مطلب میری ٹانگوں سے جان نکل گئی، میری نا سمجھ میں نہ آئے کہ اب میں بھاگوں کیا کروں۔ اور فائنلی میں پتہ نہیں کیسے میرے زبان پر حسبنا اللہ نعم الوکیل آ گیا، اور میں نے نا بس وہ پڑھنے لگا اور میں وہاں سے جو ہے نا بھاگ گیا۔ اب جب میں نے اوپر جا کے دیکھا نا، وہ بھی میں نے بڑی مشکل سے ڈرتے ڈرتے دیکھا، جب میں نے جا کے اوپر دیکھا تو اب وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ اور اسی طرح ہی جو ہے نا وہ میری کچھ راتیں گزری ہیں، اور کچھ دن طبیعت بھی ایسے ہی خراب ہی رہی ہے۔ تو میں ذاتی طور پہ بھی تھوڑا شوق ہو گیا کہ جس جگہ کا وہ انہوں نے ذکر کیا وہ بالکل ہماری کمپنی کے پاس ہی ہے، تو میں خیر ہمارا بھی ادھر سے آنا جانا تو ہوتا ہے کبھی کبھی، مطلب اگر ہم ایک سائڈ سے نہیں جاتے تو اس سائڈ سے بعض اوقات آ بھی جاتے ہیں، چلے بھی جاتے ہیں۔
تو اب مجھے تھوڑا سا جو ہے نا وہ تجسس بھی ہے، عجیب سی کیفیت ہے. خیر ابھی میں جا رہا ہوں کام کمپنی پہ، تو ادھر سے گزر کے جاؤں گا انشاءاللہ. اللہ خیر کرے، کوئی بات نہیں ہے. اور میں یہ کئی بار یہ بات کہہ چکا ہوں کہ ان چیزوں سے ڈرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. یہ آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے پیدا ہی نہیں کی گئی. ہاں اگر آپ ان سے کوئی پنگا لیں تو وہ تو آپ کسی آدمی سے بھی پنگا لیں تو وہ آدمی بھی نہیں آپ کو چھوڑتا، وہ بھی پنگا لینے میں پھر باز نہیں آتا. اس لیے پنگا نہیں لینا چاہیے، اللہ خیر کرے گا. تو یار چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر ضرور کریں ویڈیو کو. السلام علیکم.